اشرف اور توصیف دو دوست تھے، ان کا گھر بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اشرف کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا جس کا نام نازیہ تھا۔ نازیہ بھی اشرف سے بہت پیار کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر دیا۔ دونوں کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ توصیف بھی اشرف کا دوست ہونے کے ناطے یہ سب جانتا تھا، وہ بھی نازیہ سے دل ہی دل میں محبت کرتا تھا۔ اس طرح عرصہ گزرتا گیا۔ ایک دن اشرف گھر سے بن بتائی کہیں غائب ہو گیا۔ سارا گاؤں چھان مارا لیکن اشرف کہیں نہ ملا۔ توصیف آہستہ آہستہ نازیہ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ نازیہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی کیونکہ اس نے اشرف کے خلاف ایسے ایسے ثبوت نازیہ کو دکھائے کہ نازیہ بھی توصیف کی باتوں میں آ گئی اور اشرف سے نفرت کرنے لگی۔ لیکن ابھی تک اشرف کی کوئی خبر نہ ملی کہ وہ کیسا ہے، کہاں ہے۔ پھر پولیس کو اطلاع دی گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ توصیف کے جال میں نازیہ پھنس چکی تھی۔ توصیف اور نازیہ کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ نازیہ نے دیکھا توصیف کچھ دنوں سے پریشان ہے۔ نازیہ پوچھتی ہے تو وہ ٹال دیتا ہے۔ اچانک ایک دن توصیف اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اس کے کمرے سے چیخیں مارنے کی آواز آنے لگی۔ توصیف کے گھر والے توصیف کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اچانک توصیف کی چیخیں بند ہو گئیں۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو توصیف اندر بے ہوش پڑا تھا۔ توصیف کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ 2-3 دن بعد توصیف صحت یاب ہو گیا۔ پھر ایک دن توصیف کے دوست عابد کی لاش گاؤں کے قبرستان کے پاس ملی جس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ دل، آنکھیں، کلیجہ سب غائب تھا۔ لوگ لاش کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ اس کو بھی دفنا دیا گیا۔ لیکن اگلے دن پھر توصیف کے دوست خرم کی بھی لاش مل گئی۔ اس کا حال عابد کی لاش جیسا تھا۔ توصیف اب بہت ڈرا ڈرا رہتا۔ ایک دن وہ نازیہ سے ملنے گیا۔ جیسے ہی وہ نازیہ کے قریب گیا کسی انجان چیز نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا جس سے وہ بھاگ گیا۔ اگر آتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسے اٹھا کر چارپائی پر اس کے گھر والوں نے لٹایا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر گھر سے نکلا اور شمال کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑے جا رہا تھا۔ اچانک اس کی ایک درخت سے ٹکر ہو گئی۔ وہ زمین پر پیچھے کی طرف ہو کر گر پڑا۔ پھر جب درد کم ہوا تو اسے اپنے سامنے کوئی کفن پوش نظر آیا۔ پھر وہ قریب آیا۔ جب وہ توصیف کے قریب آیا تو توصیف نے دیکھا وہ اشرف تھا۔ توصیف نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے نازیہ کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں مار دیا۔ توصیف نے روتے ہوئے کہا۔ اشرف نے کہا صرف ایک لڑکی کو پانے کے لیے تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تم نے جن کے ساتھ مل کر مجھے مارا ان کو تو میں موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں۔ اب رہ گئی تمہاری باری، تم بھی اب مرو گے۔ یہ کہتے ہی اشرف نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے فضا میں لہرایا۔ توصیف فضا میں اڑتا ہوا درخت سے لگ کر زمین پر لگا۔ پھر اشرف نے توصیف کو گردن سے پکڑا اور اس کے گردن میں دانت گاڑ دیے۔ اس کا خون چوس کر اس کا کلیجہ اور دل، آنکھیں نکال کر کھائیں اور ایک ڈھیری کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ ایک گڑھا بن گیا اس میں سے اس نے کسی مردے کو نکالا۔ جب اس نے وہ مردہ توصیف کے پاس پھینک دیا اور کہہ لگا کر غائب ہو گیا۔ اگلے دن گاؤں سے توصیف اور اشرف کی لاش ملی۔ دونوں لاشوں کو انہوں نے غسل دے کر جنازہ کیا اور دفن کر دیا۔ اس کے بعد اشرف کی روح ہمیشہ ہمیشہ